السلام علیکم دوستوں، ہم حاضر ہیں اپنی سیریز تاریخ بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کی تاریخ کی قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں پیدا ہوئے اور آخر وہ کیا وجہ تھی کہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود اسی بادشاہ کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کیا حالات تھے کہ جن کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور پھر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر کا سفر کیا۔ لیکن دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل علم کی لائبریری پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی لائبریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارے چینل علم کی لائبریری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک گروہ کو دیکھا جو ایک کنویں کے پاس اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہا تھا۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پاس میں دو لڑکیاں اپنے ریوڑ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ فی الحال اپنے ریوڑ کو پانی نہیں پلا رہی بلکہ کنویں سے تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں اور اپنے ریوڑ کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم اس بھیڑ میں اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی، جب یہ سب لوگ پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تب ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلاتی ہیں۔ چونکہ ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں یہ کام خود سر انجام دینا پڑتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو آج میں تمہارے مویشیوں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ دوستوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ چرواہے کنویں سے اپنے ریوڑ کو پانی پلا کر کنویں کے منہ پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ بچیاں ان کے ریوڑ سے جو پانی بچ جاتا وہ اپنے ریوڑ کو پلایا کرتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دونوں کو اس بے بسی کی حالت میں دیکھا تو ان کے جذبہ رحمت نے جوش مارا، اور انہوں نے وہ پتھر کنویں کے منہ سے ہٹایا اور ان کے مویشیوں کو بھی پانی پلایا اور ان دو لڑکیوں کو بھی وہاں سے پانی پلایا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت سفر کی وجہ سے کافی زیادہ تھکے ماندے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کے منہ سے ہٹایا تھا اسے 10 طاقتور آدمی بڑی مشکل سے اٹھا کر ہٹاتے تھے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پہلے کنویں کے منہ سے ہٹایا اور پھر واپس اسے کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ اور جب وہ دونوں لڑکیاں اپنے مویشیوں سمیت اپنے گھر کو چلی گئیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس میں موجود ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے لے کر مدین تک پورے سفر میں صرف سبزہ اور پتوں کو کھا کر ہی اپنا گزارا کیا تھا، اور زیادہ چلنے کی وجہ سے آپ کے دونوں نالین مبارک بھی گھس چکے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔
پھر کچھ دیر بعد ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ اجرت دے سکیں آپ کو اس نیکی کی جو آپ نے ہمارے مویشیوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کی ہے۔ دوستوں، ان لڑکیوں کے والد کے بارے میں امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن اکثر علماء کے مطابق وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت ہی کے کوئی نیک آدمی تھے، جن کا نام یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود میں روایل بتایا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے والد کو اپنے اوپر بیتا ہوا سارا قصہ سنایا۔ تب ان لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈرو نہیں، اب تم ان ظالموں کی پہنچ سے بہت دور ہو، یعنی یہ جگہ مصر کی سلطنت میں نہیں آتی۔ پھر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ابا جان، آپ اس آدمی کو اپنا ملازم رکھ لیں، کیونکہ ایک تو یہ طاقتور انسان ہے اور سارے محنت کے کام بخوبی انجام دے دے گا۔ یہ اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر آسانی سے اٹھا کر کنویں کے منہ سے ہٹا دیا تھا جس پتھر کو 10 طاقتور انسان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، اور یہ کہ یہ ایماندار انسان بھی ہے، وہ اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بے بس لڑکیوں کو دیکھ کر ان کی مدد کی تھی۔ پھر ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اس کے بدلے میں آپ کو میرے پاس 8 سال میرے مویشیوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور اگر آپ پورے 10 سال ہی ایسا کریں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ پہ کوئی سختی نہیں ہے، آپ 8 سال کریں یا 10 سال کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس بھلے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ میں آپ پر کوئی سختی نہیں کروں گا، یعنی کوئی زیادہ محنت مشقت والا کام آپ سے نہیں لوں گا، آپ مجھے رحم دل اور ایک نیک انسان ہی پائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی یہ بات مان لی، اور اکثر مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک ان کے یہاں ملازمت کی۔ پھر جب 10 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ مصر میں موجود اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں کہ جن کی ملاقات کا آپ کو بہت زیادہ اشتیاق تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر کوہ طور کے قریب سے ہوا، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سردیوں کی رات تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف جانے والا راستہ بھی بھول گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت کوہ طور کے قریب ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم لوگ ذرا یہاں ٹھہرو، مجھے قریب میں ایک آگ جلتی ہوئی دکھائی دی ہے اور میں وہاں جا کر آپ لوگوں کے لیے لا سکوں کوئی خیر، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں مصر کے راستے کا پتہ لگ جائے کیونکہ وہ اس وقت ایک ویرانے میں سفر کر رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کانٹے دار سبز و شاداب جھاڑی آگ کی لپٹ میں ہے اور آگ اپنے پورے جوبن پر بھڑک رہی ہے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس وقت ایک مقدس وادی پر ہیں، اس لیے اپنے جوتے اتار دیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کو اپنی عبادت اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین پر پھینکنے کو کہا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ فوراً ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ پھر حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر واپس باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل چاند کی مانند چمک رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ جب آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لینا، آپ کا سارا خوف اطمینان میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ وہ بہت زیادہ ظالم اور سرکش ہو چکا ہے، اور جا کر اسے دین اسلام کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھ پر تو ایک قبطی کے قتل کا الزام ہے، اور اگر میں فرعون کے دربار میں ہی چلا گیا اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر مقدمہ چلائیں گے اور مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا اور فرمایا کہ ہم آپ کا روب ان پر ڈال دیں گے اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دیں، یعنی اسے بھی میرے ساتھ شامل کر دیں اور وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو کر فرعون کو دعوت دے، کیونکہ گفتگو کے معاملے میں وہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح بات چیت کر سکتا ہے۔ دوستوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنیت تھی، کیونکہ انہوں نے بچپن میں اپنی زبان پر کوئلہ رکھ دیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا کر ان سے پیار کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔ فرعون کے دل میں فوراً یہ شک پیدا ہوا کہ کہیں یہ وہ لڑکا تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میں نے خواب دیکھا تھا، اور کہیں یہ میری تباہی کا باعث تو نہیں بنے گا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا۔ جب یہ بات حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو وہ بہت زیادہ بے قرار ہو گئی، اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ تو معصوم سا بچہ ہے، اسے آپ کی بادشاہ ہونے اور آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے آزمانے کے لیے آپ اسے ایک تھالی میں پھل اور کوئلہ دونوں رکھ کے دیں، دیکھیں یہ کسے چنتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھل اور کوئلہ دونوں ایک تھالی میں پیش کیے گئے تو آپ نے کوئلہ اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا۔ دوستوں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش پوری کر دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں کیا کیا واقعات پیش آئے اور پھر کس طرح سے جادوگروں کی ساری بازی الٹ گئی، دوستوں ان تمام واقعات کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔